الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلاۃ و بعد اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ میں سورۃ نجم دی آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ آئی دی گفتگو دا موضوع شاہکار ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے جسم اقدس اور جسم اقدس دی ہر عضو دا ضامن اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دی اکھاں دی ضمانت دیتی ہے، آقا علیہ السلام دی زبان دی ضمانت ہے، دل مبارک دی ضمانت ہے، جسم دے ہر عضو دا ضامن اللہ دی ذات ہے۔ ای شان اور اے فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی یا رسول نو عطا نہیں فرمائی۔ یہ واحد میرے آقا علیہ السلام دی شان اقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اقدس دے ہر عضو دی ضمانت عطا فرمائیے۔ یہ بڑی بات ہوندی ہے اگر کوئی زامن محلے دا عام بندہ ہووے اس دی قدر ہو رہے، اگر کسی دا زامن کوئی عہدے دار ہووے اس دی قدر ہو رہے، اگر کسی دا کوئی زامن اللہ دا نیک بندہ ولی ہو جاوے اس دی فضیلت ہو رہے، لیکن اس دی فضیلت دے کیا کہنے کہ جس دا زامن خود خدا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے ہر بات دا جسم اقدس دی ہر عضو دا زامن عرشاں والا خدا ہے۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آدم علیہ السلام نو عطا فرمائیے، نہ نوح علیہ السلام نو کسی نبی اور رسول نو یہ فضیلت نہیں ملی، صرف اور صرف یہ فضیلت آمنہ دے لال نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیے کہ کریم آقا علیہ السلام دی ہر عضو دا زامن اللہ دی ذات ہے۔ اس حوالے دے نال میں سب تو پہلے میرے آقا علیہ السلام دی زبان اقدس دے بارے گفتگو کراں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کریم آقا علیہ السلام دی زبان اقدس دا زامن ہے۔ اس حوالے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہوا سدے نے، ینتق سدے نے، وَمَا يَنْتِقُ بولنا، وَمَا يَنْتِقُ اللہ فرمائندہ جس وقت ہی میرا محبوب کلام کردہ ہے ہوا سدے نے اپنی مرضی نال، خواہشات نفس اپنے خواہشات دے نال بولنے ہاں، جی میں تیری میری ایک فضیلت ہے کہ اسی اپنی مرضی نال بول دے رہنے ہاں، جو گالے چاہندی ہے بول دے رہنے ہاں، خوش ہوئے تے اسی خوشی دا کلام کرنے ہاں، دکھ ہوئے تے دکھ دے لفظ ساڑی زبان چو نکل دینے، جوش چوئیے تے جوشیلے الفاظ نکل دینے۔ تو تیری میری یہ کفیت ہے کہ اسی اپنی مرضی نال بولنے ہاں، انہوں سدے نے ہوا عربی دے اندر۔ ہوا کیا جاندہ کہ بندہ اپنی مرضی نال گل کردہ رہے۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا۔ رب فرمائندہ ہے کہ دنیا تے جتنے مردے نے اپنی مرضی نال گلنا کردے نے، لیکن واحد میرا محبوب ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میرا نبی اپنی مرضی نال گل نہیں کردہ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ صرف اور صرف میرا نبی اس وقت ہی بولدا ہے جس وقت میری وحی ہوندی ہے، میری مرضی تو بغیر میرا نبی کوئی گل نہیں کردہ۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت عظیم برکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ زبان مصطفیٰ دے بارے اپنے انداز نال سلام عقیدت پیش پہ کردے نے۔ آپ فرمیندے نے وہ دہان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ مہر کہ جس کی زور سے پخنڈا کھلا۔ میرے آقا علیہ السلام دی زبان اقدس دی تعریف اعلیٰ حضرت فرمیندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس و زبان ہے کہ کریم آقا علیہ السلام دی ہر زبان ہر لفظ ہی وحی خدا ہے، اور جس وقت آقا علیہ السلام دے لب مبارک کھل دینے زبان حرکت چاہندی ہے تے سارے کفر سارے باطل دے اندھیرے چھٹ جاندے نے۔ تو میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابی نے، اور کثرت دے نال حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیثاں روایت کیتیاں نے
آپ فرماندے نے کہ عمر بن ناس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر گل نو لکھ دے آئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچ انہاں کوئی چیز لے کے بیٹھنی، قلم دعات، کوئی پتے یا کوئی بھی خشک پتے لے کے بیٹھنے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر بات نو لکھنا۔ کسے بندے آکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نہ لکھیا کرو، اے نبی کدی کدی اپنی مرضی نال بھی بول دے نے، جویں تیری تے میری طبیعت ہوندی ہے، غصے دے عالم وچ ساڈے زبان چوں غصے دے الفاظ نکلدے نے، خوشی دے عالم وچ ساڈی زبان چوں خوشی دے الفاظ نکلدے نے۔ تو اس نے کیا کہ عمر بن ناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نہ لکھیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت کدی خوشی ہوندی ہے، کدی جلال ہوندا ہے۔ دوسرا دن ہویا تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے صحابہ بیٹھے نے، عمر بن ناس آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ گلاں پہ لکھ دے نے تے کچھ نہیں پہ لکھ دے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ عمر بن ناس کی وجہ ہے، پہلے تو میری ہر گل لکھدا ہے، ہن ادیاں گلاں لکھنا ادیاں نہیں لکھدا۔ تو نہ مینوں ان عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کہندے نے کہ میرا نبی خوشی دے عالم میں خوش ہو کے گل کردے نے، غصے دے عالم میں جلال نال بات کردے نے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر گل نہ لکھیا کرو۔ اس موقع تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس نو پکڑ کے باہر نکالیا، حضور نے اپنی زبان نو پکڑ کے باہر نکالیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ دی عزت دی قسم میری زبان چوں حق تو علاوہ کوئی گل نہیں نکلی۔ اور یہ شان میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیئے، کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زبان چوں حق تو علاوہ کوئی گل نہیں نکل دی۔ دنیا دا کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف دعویٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری زبان چوں حق تو علاوہ کوئی گل نہیں نکل دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن نے اس دی تصدیق فرمائی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ دا قرآن فرمائے میرا نبی اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، رب دی وحی دے مطابق، رب دی مرضی دے مطابق میرا نبی گفتگو کردا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میری زبان چوں حق ہی نکلدا ہے۔ تو 18ویں صدی دے عالم دین نے انہاں دا نام ہے عبدل علی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کوئی علم انہوں نے عطا فرمایا، اتنا کوئی علم عطا فرمایا۔ اس دور دے جتنے بھی علماء کرام نے انہوں نے بحر العلوم دے لقب نال یاد کر دینے۔ بار سدے نے سمندر نو، علوم علم دی جمع، یعنی علم دے سمندر، بحر العلوم انہوں دا لقب آیا۔ اور 18ویں صدی دے کل علماء کرام انہوں نے لقب دین دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دا سمندر عطا فرمایا، بحر العلوم۔ وہ فرمیندے نے اپنی کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آزاد دے متعلق انہاں کتاب لکھی ہے جس میں اقدس دے متعلق، اس دے مقدمے دے اندر وہ فرمیندے نے کہ اے لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دی حفاظت کرو، کیونکہ اسی دنیا دی اور آخرت اور خدا جنت دوزخ کچھ نہیں ویکھیا، صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے اعتماد کر کے اسی رب نو بھی منیا ہے، جنت بھی منی بیٹھے ہیں، فرشتے بھی تسلیم کیتی بیٹھے ہیں، آخرت یقین ہے، موت تے یقین ہے، قبر دی زندگی دے، قبر تو بعد اٹھائے جانے تے، اگر سب کچھ تے ایمان ہے، صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اقدس دے صدقے۔ ان دی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری زبان تو حق تو علاوہ کوئی گل نہیں نکل دی، اور اس زبان دی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لئیے کہ دنیا والو میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ضامنہ، زبان دا ضامنہ، میرے نبی دی زبان چو جیڑی بھی گل نکل دیئے میری مرضی نال نکل دیئے، میری مرضی تو بغیر میرا لجپال نبی اپنی زبان چو کوئی گل نکالدا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی زبان دی ضمانت دیتی ہے، زبان دا ضامن خود خدا ہے۔
تو میرے بھائیو زبان ہی کیسی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرا امتی من دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں جنت عطا فرما دیواں گا. حضور نے فرمایا کہ اگر میرا امتی دو چیزاں دی من ضمانت دے دے تو میں جنت دا ٹکٹ دیواں گا. پہلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان, کہ اپنی زبان نہ کسی بندے نو تکلیف نہ دے. دوجا اپنے ہتھاں نہ کسی مسلمان نو تکلیف نہ دے. تو میرے بھائیو کہ زبان دا زامن خود خدا ہے, میرے نبی دی زبان اقدس دا زامن. تو زبان دی ضمانت تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا. میرے آقا نے فرمایا جیڑا ضمانت دے جنت لے لوے میرے کلوں. تو اس واسطے میرے بھائیو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک شان ہے, انوکھی امتیازی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی دی زبان دی ضمانت نہیں دیتی, کسی بھی نبی دی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بے شمار انبیاء کرام اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے, لیکن اس انبیاء کرام وچوں صرف یکتا میرے تے تھوڑے لجپال نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود دی زبان اقدس دی ضمانت عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دل انور دی ضمانت دیتی ہے. سورۃ النجم دے اندر اللہ فرمائندا ہے ما کاذب الفؤاد ما رآ. اللہ فرمائندا ہے کہ محبوب تیرے دل نے جھٹلایا نہیں, جو کچھ تیری اکھاں نے ویکھیا ہے تیرے دل نے تسلیم کیتا ہے. زبان دی بھی ضمانت اللہ نے دیتی ہے تے دل مصطفیٰ دا ضامن بھی اللہ ہے. تیرا میرا دل اور چیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان دے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے, ایک گوشت دا لوتھڑا ٹکڑا ہے گوشت دا. میرے آقا نے فرمایا اگر وہ صحیح ہو جاوے تو انسان دا سارا جسم صحیح ہو جاندہ ہے. اگر وہ خراب ہو جاوے, حضور نے فرمایا انسان دا سارا جسم خراب ہو جاندہ. عرض کیتی یا رسول اللہ وہ کی چیز ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان دا دل ہے, اگر صحیح ہو جاوے سارا جسم صحیح ہے, تو اگر سیاہ ہو جاوے سارا جسم سیاہ ہو جاندہ ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندہ گناہ کردہ ہے اس دل تک سیاہ نقطہ پہ جاندہ ہے, پھر گناہ کردہ ہے دوجا نقطہ, پھر گناہ کردہ ہے تیسرا نقطہ, الغرض ہندہ پورے دا پورا دل سیاہ ہو جاندہ ہے. اور میں قربان جاواں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دل نو صاف کرن دا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے کہ بندے دا دل کالا ہو جاوے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے ذکر نال اپنے دل نو صاف کر لیا کرو. لیکن آقا علیہ الصلوۃ, یہ تو تیرے میرے دل دی بات ہے نا, کہ اگر تیرا میرا دل دی بوٹی صحیح ہے تو ساڑا جسم صحیح ہے. اگر وہ خراب ہے تو پورے دا پورا جسم خراب ہو گیا. تو تے میں گناہ کیتا سیاہ دل ہو گیا, توبہ استغفار کیتی سیاہی دور ہو گئی. یہ تو تیرے میرے دل دی کفیت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دل انور وہ ہے کہ اللہ فرمائندا ہے ما کاذب الفؤاد, کہ دنیا والو میں اپنے محبوب دے دل دا ضامن خود خدا وا. اللہ نے محبوب دے دل دی ضمانت. اچھا دل دے اندر خیال آوندے نے, مثال دے طور تے بندے اگر کوئی نیکی کرنی ہوئے دل وچ وسوسہ آندا ہے, خیال آندا ہے کہ میں یار جا کے نماز پڑھاں, میں فلاں نیکی کراں. اسی طرح بندے گناہ کرنی ہون تے دل وچ وسوسہ آندا ہے. دل وچ گناہ دی ابتدا اور وسوسے دی ابتدا دل ہے. تو اللہ فرمائندا ہے محبوبہ تیرے دل نو اتنا صاف کیتا ہے, اتنا پاک کیتا ہے, اتنا پاک کیتا ہے, یہ تیرے دل دا ضامن میں خود خدا ماں. پھر اندازہ فرماؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل انور کتنا کو پاک ہونا ہے, کتنا کو طیب ہونا ہے دل مبارک. تو میرے بھائیو ایک تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سارے نبی شان آلے نے, قیامت تک کوئی بھی کسی نبی دا مقابلہ کر سکتا, کسی بھی نبی دے اسی برابر نہیں ہو سکتے. چھے جائے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مثل دے دعوے بندہ کرے. ایک نے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام گلہ کرن والے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کر دینے ربی شرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول چھاڑ. ربی شرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے.
شرح صدر سینہ دا کھولنے دا مطلب ہے کہ یا اللہ اپنے نور دی تجلی میرے دل وچ ڈال. شرح صدر دا کی معنی ہے کہ یا اللہ اپنے نور دی تجلی میرے دل وچ، اپنا نور میرے دل وچ داخل فرمائی. نو سدن شرح صدر کہ فلاں بندے دا سینہ کھل گیا. صدر سدن سینہ نو، شرح کھلنا، سینہ کھل گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے ربی شرح لی صدری، یا اللہ اپنے نور الہی نال میرا سینہ کھول چھڑ. جس وقت واری ہوندی ہے آمنہ دے لال دی، اللہ فرمائندہ ہے الم نشرح لکا صدرک، محبوب اسا تیرا اتنا سینہ کھولیا ہے، تیرے سینہ مبارکہ دے اندر، تیرے دل دے اندر اتنا کو اپنا نور داخل کیتا ہے کہ تو سراج منیرہ دی منزل تے او دے تے پڑ گیا ہے. سراج منیر. اللہ فرمائے دا دنیا والو موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کر دیں یا اللہ میرا سینہ کھول. تے میں اپنے محبوب دا سینہ اتنا کو کھولیا ہے، اتنا کو کھولیا ہے، اتنا کو روشن کیتا ہے، اتنا کو سینہ مبارک روشن کیتا ہے. فرمایا سراج منیرہ، میرا نبی آپ بھی روشن ہے، جڑا آ جاوے انہوں بھی جمگا دیندہ ہے. ان کہہ لو کہ موسیٰ علیہ السلام منگن والے نے، میرا نبی عطا کرن والا ہے. تو زبان دی ضمانت بھی اللہ نے عطا فرمائی، دل مصطفیٰ دا ضامن بھی خود خدا ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت فرمائندے نے وہ قلب کے بستان عرفان رہا، بستان سدے نے باغ نو. اعلیٰ حضرت فرمائندے نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دلی انور، وہ عرفان اللہ دی پہچان دا باغ ہے. وہ قلب کے بستان عرفان رہا کہ آقا علیہ السلام دا دل انور اللہ دی معرفت دا باغ بستان ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرمائے دینے کہ وہ دل کے مخزن اسرار رہا کہ اللہ دے محبوب دے دل دے اندر اسرار چھپے خزانیاں دا مخزن ہے کہ اللہ دے خدا دی خدائی دے سارے خزانے میرے آقا علیہ السلام دے دل انور دے اندر چھپے نے. تو میرے بھائیو آقا علیہ السلام دے دل انور دی ضامن بھی خود خدا دی ذات ہے. اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب دے چہرے دی ضمانت بھی اٹھائی ہے. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب تیرے چاشت ورگے سونے مکھڑے دی قسم. اللہ فرمایا کہ محبوب تیرے چہرہ وَالضُّحَا دی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور تیریاں سیاہ رنگ دیاں کالیاں زلفاں دی قسم. میرے بھائیو کل دین اور تاریخ انسانیت دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، اللہ نے کسے نبی دے چہرے دی قسم نہیں کھادی. قرآن دے اندر اور تاریخ اسلام دے اندر اور تاریخ انسانیت دے اندر جس وقت تو یہ دنیا بنی ہے، دنیا تے بڑے بڑے شہنشاہ بھی آئے نے، بڑے بڑے حسین و جمیل بھی آئے نے، آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے کسے نبی دے چہرے دی قسم نہیں کھادی. اللہ دی عزت دی قسم ہے. قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوبہ تیرے سونے چہرے دی قسم. ہر نبی سونا ہے، ہر نبی سونا ہے، ہر رسول سونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قسم میرے محبوب دے چہرے دی چاہیے. ہر نبی حسین ہے. یہ اسی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی نبی بس صورت استغفر اللہ. ہر نبی خوبصورت حسین ترین ہے، لیکن میرے نبی دی باری آئی. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَا، محبوب تیرے چہرہ انور دی قسم اور تیریاں سیاہ زلفاں دی قسم. تیرا فرمایا دنیا والو یہ تا محبوب ہے نا میرا، جنہ دا محبوب ہوئے تے محب نو دل کردہ ہے کہ میں اپنے محبوب نو تقدہ رما. میں اپنی طرف بات نہیں پہ کردہ، ہر محب دا دل کردہ ہے کہ میں اپنے محبوب نو تقدہ رما، جن دے نال دل لگی ہو جاوے. کسی سید زادے نال اپنے مرشد نال محب دا دل کردہ ہے میں اپنے محبوب نو تقدہ رما. تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء دے اندر فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ محبوب تیرا آسمان دی طرف بار بار چہرہ اٹھایا جانا. قد نرا، محبوب اسی تک رہے ہیں تیرے چہرے نو. جن دا چہرہ خود خدا تک کے اس نو مصطفیٰ دا چہرہ کیا جاندہ ہے.
جس چہرے نو خدا تکے اس چہرے نو چہرہ مصطفیٰ کیا جاندہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دے چہرے دی قسم اٹھائی اور دنیا والے نو دسیا کہ محبوبات تیرے چہرے نو کوئی ویکھے یا نہ ویکھے، میں عرشاں والا خدا تیرے چہرے نو ویکھ رہا ماں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرا جدے مرضی دل کر دے اس نو قبلہ بنا لا۔ اور قرآن مقدس دی ایک آیا نا، قبلہ والی کلی وجہاتن ہوا مبلیہا، اللہ فرمیدہ جس وقت جدے دل کر دے قبلہ محبوب بنا لا، جدے دل کر دے چہرہ پھیر لا، میں قبلہ بنا دے مانگا۔ اس آیہ کریمہ دی تفسیر دی اندر علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر احکام القرآن دی اندر اس آیہ کریمہ دی تفسیر دی اندر لکھ دینے، آپ فرمیدے دنیا والو ایک قبلہ نہیں، قبلے بڑے نے۔ علامہ علوسی فرمیدے قبلے بڑے نے، آپ فرمیدے نے جڑے مقربین فرشتے نے انہوں دا قبلہ عرش ہے، جڑے مقربین فرشتے نے انہوں دا قبلہ عرش ہے، تو جڑے روحانین فرشتے نے انہوں دا قبلہ کرسی ہے، جڑے عام فرشتے نے انہوں دا قبلہ بیت المعمول ہے، انبیاء دا قبلہ بیت المقدس ہے، میرے آقا علیہ السلام دے جسم دا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، آقا علیہ السلام دی روح دا قبلہ ذات خدا ہے۔ علامہ علوسی احکام القرآن لکھ دینے کہ آقا علیہ السلام دی روح دا قبلہ ذات خدا ہے، آپ فرمانے خدا دا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے۔ گل سمجھیا جے، میرے آقا دی روح دا قبلہ خدا دی ذات ہے اور خدا دا قبلہ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اس وقت اللہ فرمائندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا مجرم میرے ہو لیکن در مصطفیٰ تے جاؤ، آقا دے در تے جاؤ گے تو میں تھوڑی توبہ قبول کر لما گا۔ اگلا علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی فرمیندے نے احکام القرآن دی اندر سورۃ النساء دی تفسیر دی اندر آپ فرمیندے دنیا والو مصطفیٰ دا قبلہ خدا ہے، خدا دا قبلہ مصطفیٰ ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت فرمیندے میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ مالک ہو محبوب کہ محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ اب حافظ بکر پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے اللہ نے اپنے محبوب دی نگاہ مبارک دی قسم اٹھائی، نظر مبارک دی، حالانکہ اس نگاہ نو جیڑا بندہ اس اپنی نگاہ تے کنٹرول کر لوے ان دی بڑی شان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا بے حیائی دا کم نگاہ تو شروع ہوندا ہے، جڑا نگاہ تے کنٹرول کر لوے اس دی بڑی شان ہے۔ شریعت اسلام میں چیک نگاہ معافی ہے، پھر جس وقت دوسری نگاہ اٹھانی ہے اس دی پکڑ ہے۔ قرآن مقدس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی نگاہ دا بھی ضامن خود خدا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ فرمائے دنیا والوں میں مصطفیٰ دی زبان دا بھی ضامن ہاں، مصطفیٰ دے دل انور دا بھی ضامن ہاں، اپنے محبوب دے چہرہ انور دا بھی ضامن ہاں، اپنے محبوب دے کنہ مبارکاں دا بھی ضامن ہاں، اور اپنے مدینے والے دی اکھاں دا بھی ضامن میں ہاں۔ تو میرے بھائیو یہ آقا علیہ السلام دی شان ہے۔ اللہ نے کسی نبی دی ہائی کے کذب دا ضمانت نہیں دیتی۔ قرآن پڑھ لو، تورات پڑھو، انجیل پڑھو، ہر نبی شان والا ہے۔ اللہ نے ہر نبی نو عہدے دیتے نے، تاج نبوت دیتے نے، منصب نبوت نال نوازیا ہے، لیکن میرا محبوب ایک یکتا انبیاء کرامی نظر آندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام دے جسم دے ایک ایک عضو دا ضمانت قرآن دے اندر دیتی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ فرمائدہ ہے محبوب تیری نظران دی قسم۔ اور اصحابہ کرام فرمائدہ ہے کہ آقا علیہ السلام دی نگاہ مبارکہ دی اندر پدیشی سرما سی، جیڑا بھی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرمائدہ ہے جیڑا بھی کریم آقا علیہ السلام دی نگاہ مبارک نو ویکھدا سی اس طرح محسوس ہوندا سی جویں آقا علیہ السلام ہونے سرما ڈال کے آئے نے، لیکن کریم آقا علیہ السلام دے سرما پدیشی سی اللہ دی طرفوں، قدرت الہی دی طرفوں۔ تو میرے بھائیو
ان اکھاں دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کلمہ پڑھن والوں، میں ان اکھاں نال اپنے محبوب خدا اپنے رب دا دیدار کیتا ہے، ان اکھاں نال رب دا دیدار کیتا ہے۔ تو کتنیاں کو حسین و جمیل اکھاں ہونیاں نے جنہاں نال سرکار نے اپنے خدا دا دیدار کیتا ہے، بلکہ ان کہہ لو کتنیاں کو پاک اکھاں ہونیاں نے، کتنیاں کو پکیزہ ترین اکھاں ہونیاں نے کہ رب دا دیدار آقا نے نگاہاں نال کیتا ہونا وے، تے پھر ان اکھاں دی عظمت تو قربان جنہاں دی ضمانت خود خدا نے لئی کہ محبوب تیری اکھاں دا ضامن میں ہاں۔ تو میرے بھائیو، کریم آقا علی شاہد سدے نے گواہ نو، شاہد ویکھن والے گواہ نو، جڑا موقع تے موجود ہوئے گواہ نو شاہد سدے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے نا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد گواہ بنایا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ دی تفسیر دی اندر نا جی، احکام القرآن دی اندر، اس دی تفسیر دی اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نبی شاہد ہے، میرے نبی نے اپنی اکھا مبارکہ نال ساری دنیا ویکھی ہے۔ آدم علیہ السلام پچھلے زمانے تو لے کے ہن تک، تے ہن تو لے کے قیامت تک، قیامت تو بعد تک، برزخ دی زندگی، حشر دی زندگی، جنت دی زندگی، میرے آقا علیہ السلام ہر چیز دے، ہر عالم دے، ہر دنیا دے شاہد نے، گواہ نے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سرکار دنیا تک کوئی بھی گوشہ نہیں چھوڑن گے، ایک ایک گوشے دی خبر اللہ دی بارگاہ گواہی دے دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جی میں قیامت والے دن آقا علیہ السلام ایک ایک شے دی گواہی دے دیں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا تے آخرت دی بھی ایک ایک چیز دی گواہی دے چھڑیے۔ اپنے غلاماں دس چھڑیا کہ اس طرح مرنا ہے، مرن تو بعد قبر چینج ہونا ہے، حشر چینج ہونا ہے، پل صراط اس طرح دی ہوئے دی، میزان اس طرح دا ہوئے دا، آب کوثر اس طرح دا ہوئے دا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا تے رہ کے سرکار نے آخرت دا کوئی کونا نہیں چھوڑیا، آخرت دے اندر سرکار دنیا دا کوئی کونا نہ چھوڑن گے۔ یہ وجہ ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام دی امت، نوح علیہ السلام دی امت اللہ دی حضور پیش ہوئے گی، رب فرمائے گا امت نو کہ تسی نوح علیہ السلام دا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ تو مکر جان گے، وہ آکھن گے یا اللہ ساڈے کول پیغام ہی کو نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ میں 950 سال تبلیغ کردا رہا، قوم مکڑ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھانو تے مینوں مصطفیٰ دی امت نو بلاوے گا، اور رب فرمائے گا کہ تسی گواہی دین دیو کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے۔ امت مصطفیٰ کو رب گواہی لوے گا، امت مصطفیٰ گواہی دے گی یا اللہ تیرا نوح صحیح پہ آندہ ہے، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے، تیرے نبی موسیٰ نے تبلیغ کیتی ہے، ابراہیم نے تبلیغ کیتی ہے، مصطفیٰ دی امت گواہی دے گی۔ تو امت تو دوجے امت جرہ کرن گے یا اللہ یہ تو پچھے آئے نے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، تو نہ دی جیرہ ٹھیک ہوئے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ امت مصطفیٰ تسی بعد چاہے ہو، تھوان کس طرح پتہ؟ تو امت مصطفیٰ عرض کرے گی باری تعالیٰ اسی بے شک بعد چاہیاں، لیکن تیرے قرآن نو اسی پڑھ کے گواہی پہ دینیاں۔ اس موقع تے جلے وہ نوح دے امتی، ابراہیم علیہ السلام دے امتی ساڑی گواہی رد کر دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے تے میرے لجپال نبی نو بلائے گا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمائے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ، اللہ فرمائے ہر امت چو سی گواہ لے آواں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اللہ فرمائے کہ ہر امت چو میں گواہ لے آواں گا۔ وَجِئْنَا بِكَ، اللہ فرمائے کہ پھر محبوب میں 3 گواہ اٹھاواں گا۔ فَجِئْنَا، میں تھوان گواہ لے آواں گا، بِكَ محبوب 3 گواہ بناواں گا۔ ہاؤلائی نہ ساری امتاں دا گواہ تو کھڑا ہوئے گا۔ تو میرے بھائیو سارے نبیاں دی گواہی میرا نبی دے گا۔ علماء کرام فرمیندے نے کندی دلیل ہے کہ میرے نبی نے اپنی نگاہ مبارکہ نال آدم دا دور بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے نوح علیہ السلام دا زمانہ بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے عیسیٰ روح اللہ دا زمانہ بھی ویکھیا ہے۔ سارے نبیاں دے زمانے دا مشاہدہ میرے لجپال نبی نے اپنے نگاہ کرم نال
کیتا ہے، اس وقت اللہ فرمائندہ ہے کہ وجینا بکا، اے محبوب پھر اسی تین گواہی دے طور تے اٹھاواں گے، محبوب تو گواہی دے، میرا لجپال نبی سارے انبیاء کرام دی گواہی دے گا۔ اب حافظ وقار میرے نبی دی زبان دی ضمانت اللہ نے دیتی ہے، کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تیری میری زبان 24 گھنٹے حق ہی نکلتا ہے، دنیا دا کوئی بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا، لیکن دنیا تے ایسی ذات ہے جس نو محبوب خدا کیا جاندہ ہے، آقا علیہ السلام دی زبان اقدس 24 گھنٹے حق ہی نکلتا رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر بیٹھ دے سن، تے کاغذ پینسل لے کے، اس وقت کاغذ نہیں سی، خشک پتے یا کوئی چیز لے کے، قلم دوات لے کے آقا علیہ السلام دے ہر جملے لکھنے، میرے نبی نے جو گال کرنی انہاں نوٹ کر لینی، لکھ لینی۔ کسی آکھیا کہ آقا علیہ السلام دی طبیعت کدی خوشی دے عالم وچ حضور ہوندے نے، کدی جلال دے عالم وچ ہوندے نے، کدی دکھ دے عالم وچ ہوندے نے، تسی سرکار دی ہر بات نہ لکھیا کرو۔ تو میرے بھائیو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوسرے دن گئے نا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر، تے آقا علیہ السلام دے کچھ احکام لکھ دے پہنے گلنا تے کچھ چھوڑ دیں دینے، تو کریم آقا علیہ السلام نے دریافت کیتا ہے، حضور نے پوچھیا کہ کی وجہ ہے تو کچھ گلنا چھوڑی ہونا ہے کچھ لکھی ہونا ہے، تو نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی کدی تھوڑی طبیعت خوشی دی عالم چندی ہے، کدی تسی جلال دی کیفیت چندے ہو، اس واسطے میں کچھ چیزاں پہ لکھنا کچھ چھوڑ دینا۔ اس موقع تے آقا نے اپنی زبان اقدس پیر نکالی اور اپنی زبان نو پکڑیا، حضور نے اپنی زبان نو پکڑ کے تے پھر چھوڑ کے فرمایا کہ اللہ دی عزت دی قسم میری زبان چو حق تو علاوہ کوئی نہیں شے نکل دی۔ تو میرے بھائیو یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے دنیا تے؟ حضور نے اپنی زبان نکال کے آپ نے فرمایا کہ میری زبان چو حق تو علاوہ کوئی گل نہیں نکل دی۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف تیرے تے میرے لاجپال نبی دا ہے۔ تو 18ویں صدی دی عالم دین حضرت عبدالعلی رحمت اللہ عالم دین 18ویں صدی دے، اور انہوں دا نام لقب بحر العلوم، بار صدن سمندر علوم علم دی جمع، علم دے سمندر۔ 18ویں صدی دے اگر تسی گوگل تے بھی لکھو گے نا بحر العلوم کس عالم دین دا لقب ہے، تو گوگل بھی تھوڑا نکال کے دے گا حضرت عبدالعلی دا نام۔ اس دور دے کل علماء کرام انہوں نے علم دا سمندر کہن دیا، اتنا کوئی علم۔ وہ کہندے ہیں لوگوں زبان مصطفیٰ دی حفاظت کرو، زبان مصطفیٰ دی حفاظت کرو، اگر زبان مصطفیٰ دی حفاظت نہ ہوئی تو دین سارا چلا جاوے گا۔ اسی نہ رب نو ویکھیا ہے، نہ جنت ویکھی ہے، نہ عالم برزخ ویکھیا ہے، نہ عالم معاشر ویکھیا ہے، نہ فرشتے ویکھے نے، نہ آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ کسے نبی نو نہیں ویکھیا، سانو سارا دا سارا زبان مصطفیٰ وچ ملیا ہے۔ اس واسطے زبان مصطفیٰ دی حفاظت کر لو۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبوب دی ویسے شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ شان ہے، تے اس تو کمال افضلیت کمال درجہ ہے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دے جسم اقدس دی ایک ایک عضو دی ضمانت خود دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے ایک ایک عضو دی خود حفاظت پہ فرمائندہ ہے، ایک ایک عضو دی خود قسمہ قرآن دے اندر پہ چکدہ ہے۔ سورۃ نجم دے اندر 18 آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دے عذاب مبارکہ دی قسمہ اٹھائیاں نے۔ کسے موقع تے اللہ فرمائدہ من زبان دی محبوب تیری زبان دی ضمانت، کسے موقع تے اللہ فرمائدہ محبوب تیرے دل انور دی قسم، کسے موقع تے اللہ فرمائدہ محبوب تیرے پاک عمر دی قسم، زندگی مبارکہ دی قسم، کسے موقع تے اللہ فرمائدہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تیرے ہتھاں تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ تو میرے بھائیو آقا علیہ السلام دا جسم اقدس ایسا ہے کہ جس دی ایک ایک چیز دا ایک ایک عضو دا زامن عرشاں والا خدا ہے۔ میرے بھائیو تیری میری کوئی زامنی دے وے نا کوئی بھی محلے دا کوئی بندہ عام بندہ، بڑی بات ہے اس دور وچ کوئی زامنی دے وے۔ اگر
اس تو اگے ودیے کہ میرا کوئی زامن سید زادہ ہو جاوے تو پہلی زامن تے سید زادے زامنی اچ بڑا نہیں فرق ہو جانا. سید زادے تو اگے اگر کوئی زامن ہو جاوے غوث اعظم تو کتنی کوئی شان ہو جائے گی. اگر کوئی زامن ہو جائے صحابی رسول، میرے بھائیو جیویں جیویں زامن ودتا جاندا ہے پتہ لگدا ہے کہ جن دی ضمانت ہو رہی ہے ان دی ذات بڑی اچھی ہے. تے میرے بھائیو جن دا زامن خود عرشاں والا خدا ہوئے پھر ان دی شان دا، ان دی عزب دا، ان دی ایک ایک عزب دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جن دی اللہ زامن ہے. اللہ فرمائے ہے محبوب تیری بول دا زامن میں ہاں، تیری چال دا زامن میں ہاں، تیرے کھان دا زامن میں ہاں، تیرے کلام دا زامن میں ہاں. جن دی ایک ایک بات دی ضمانت خود خدا نے دیتی ہے. میرے بھائیو ان دی مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام نے اے شان، یکتا شان اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. اے شان اللہ نے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر نو عطا نہیں فرمائی. میرا نبی اس شان دے لحاظ نال بھی صفِ انبیاء وچوں یکتا نظر آندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام دے ہر عزب دا زامن خود خدا ہے. اور پھر کمال قیامت والے دن میرے بھائیو آقا علیہ السلام بخاری اور مسلم دی حدیث دی بالکل میں خلاصہ، جمعہ شریف دا ٹائم نزدیک ہے، بالکل خلاصہ تھوڑے سامنے پہ رکھنا کہ میرا نبی جس دی طرف اشارہ کردہ جاوے گا صرف یہ نہیں کہ رب نے ضمانت دے دیتی گل ختم ہوگی، یہ نہیں کہ ضمانت دے دیتی گل ختم ہوگی. میرا نبی جس غلام دی طرف اشارہ کردہ جاوے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو حساب و کتاب نہیں لبے گا، اپنے محبوب دے اشارے دے صدقے اس دے کرم نوازی فرمیدہ جاوے گا. تو اس واسطے علماء کرام فرمیندے نے، اعلیٰ حضرت فرمیندے نے کہ اپنا رشتہ محبت کے نا جی محبوب دی ذات نہ جوڑو. ہر موقع تے ویکھو کہ سرکار میرے اس فعل وچ راضی نہیں یا ناراض نہیں. سرکار نال نسبت اپنا رشتہ محبت جوڑو. اگر انسان دا دنیا تے رشتہ محبت سرکار دی ذات نہ جڑ گیا تو میرے بھائیو عرشاں والا خدا بھی ساڑھے تے راضی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر دعا ہے کہ میرا رب قدیر سانو کریم آقا علیہ السلام نے پکی سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.